بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ قال اللہ عز وجل انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قال اللہ عز وجل قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے جو اکیلا ہی ساری کائنات کا مالک ہے، اکیلا ہی خالق ہے، اکیلا ہی وہ رب ہے جس کے نام کی قسم اٹھائی جائے، اکیلا ہی وہ مالک ہے جس کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، دیگیں پکا کر تقسیم کی جائیں، سبیلیں لگائی جائیں۔ اکیلا ہی وہ مالک ہے جو ساری کائنات کے نفع نقصان کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری کائنات کی ڈور ہے۔ اس رب کے لیے ہر طرح سے تعریف، درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کے نبی ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ آج ہمارا یہ خطبہ بہت اہمیت والا ہمارے بچوں کی تقریب، ہمارے مہمان ہمارے سامنے انہوں نے بیان کرنا تھا، لیکن اداروں کی طرف سے ان بیان کی اجازت نہ مل سکی، اس لیے وہ آپ کے سامنے منبر کے اوپر تشریف نہیں لا سکے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کلمے کے اوپر عمل کرنا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے انہوں صحیح کر
جب ان کو کمانڈری سے ہٹا کر ایک سپاہی بنا دیا گیا، کسی نے کہا خالد تو کمانڈر تھا، تجھے سپاہی بنا دیا گیا۔ سیدنا خالد بن ولید نے کیا جواب دیا تھا کہ کمانڈر بن کر بھی اللہ کے نام پر اللہ کے لیے جہاد کرتا تھا، اور اب سپاہی ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے اب بھی جہاد کروں گا۔ ہماری تو یہ پوزیشن ہے، ہمارے سلف صالحین تو اسی چیز کو سامنے رکھتے آئے۔ 5 بچوں نے اس سال قرآن پاک مکمل کیا، ان کو انعامات دینے تھے، وہ ہم آگے لے جاتے ہیں۔ مارچ کا جو پہلا خطبہ جمعہ ہے وہ مولانا امیر حمزہ صاحب کا ہمارے پاس ہے، اللہ کے فضل سے وہ آئیں گے، ہم ان سے یہ تقریب کروائیں گے۔ آپ حضرات آئے، یہ آپ کی محبت ہے قرآن پاک کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ جس قرآن کو ہم یہاں پر پڑھا رہے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں ذالک الکتاب، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اس کے پاروں کے اندر کوئی شک نہیں، اس کی صورتوں کے اندر کوئی شک نہیں، اس کے رکوع جتنے ہیں ان کے اندر کوئی شک نہیں، اس کے جتنے الفاظ ہیں ان کے اندر کوئی شک نہیں، جتنے حروف ہیں ان کے اندر کوئی شک نہیں، اس کی زیر زبر پیش کے اندر، شد اور مد کے اندر کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن پاک ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی کوئی کتاب لکھتا ہے اس کے شروع کے اندر یہ عبارت ہوتی ہے پڑھنے والوں اس کے اندر کوئی غلطی دیکھو، کوئی کوتاہی دیکھو، مجھے مطلع کرنا تاکہ میں اس غلطی کو ختم کر دوں گا۔ ہم بندے ہیں، مخلوق ہیں، ہم کتاب لکھیں، ہم تحریر لکھیں اور اس کا ہم ساتھ لکھتے ہیں۔ اگر غلطی ہو اور کوئی کمی کوتاہی ہو اس کا ہمیں مطلع کرنا، ہم وہ غلطی دور کریں گے۔ اللہ غلطیوں سے پاک ہے، اللہ کا کلام غلطیوں سے پاک ہے۔ رب کریم نے شروع میں ہی لکھ دیا یہ کتاب، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ لوگ دنیاوی مفاد کو دیکھتے ہیں، دنیاوی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ بخاری مسلم کے اندر حدیث پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں دنیا کی مثال دیتے ہوئے ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت کو پیدا کیا۔ فرمایا ایک وادی ہے، اس کے اندر 3 اونٹنیاں کھڑی ہیں، ایک حدیث میں 2 اونٹنیاں کھڑی ہیں۔ دودھ دینے والی، تمہیں کہا جائے کہ اتنی دور وادی میں 3 اونٹنیاں دودھ دینے والی کھڑی ہیں، 2 اونٹنیاں دودھ دینے والی کھڑی ہیں، تم میں سے کون ہے جو ان کو لینے جائے گا؟ سارے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ہم لینے کے لیے جائیں گے۔ فرمایا مسجد میں آ کر 3 قرآن پاک کی آیات کو پڑھ لینا، قرآن پاک کی 3 آیات کو سیکھ لینا، یہ دودھ والی 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔
دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ مسجد میں آ کر تم نے نوافل پڑھتے ہوئے اس کے اندر 2 آیات قرآن کی پڑھی یا 3 آیات قرآن کی پڑھی، فرمایا 2 اونٹنیاں دودھ دینے والی سے بہتر تم نے چیز حاصل کر۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب فرماتے ہیں لوگوں اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، یہاں پر قرآن کا نام نہیں لیا کیونکہ اللہ کریم اپنی وحی کے ذمہ دار ہیں، قرآن پاک بھی وحی ہے اور نبی علیہ السلام کی زبان پاک سے جتنے الفاظ آج تک نکلے، جتنے الفاظ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلے وہ بھی سارے وہی ہیں۔ قرآن کی گارنٹی بھی اللہ اور حدیث کی گارنٹی بھی اللہ پاک دیتے ہیں۔ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ قرآن اللہ کی وحی اور حدیث پاک اللہ کی وحی اور حدیث کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا الا انی اوتیت القرآن مثلہ معہ، اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے اور اس کی مثل مجھے اور چیز بھی عطا کی۔ وہ کیا ہے؟ حدیث پاک، ترکت فیکم امرین، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے اور کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ بھائیو، مسجدوں میں مدرسوں میں انہی کی تعلیم ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت مبارکہ بھی تمہارے پاس پہنچے اس کو آگے پہنچاؤ۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے زبانی 40 حدیث یاد کر لی، زبانی 40 احادیث کو یاد کر لیا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا میری شفاعت اس کے اوپر لازم ہوگی جس نے اپنی زبان سے میرے 40 فرامین کو یاد کر لیا۔ کل قیامت کے دن تمہارا پیغمبر اس کی سفارش کرے گا۔ قیامت کا دن وہ ہے نبی بھی ہاتھ کھڑے کریں گے، انبیاء بھی کہیں گے ہم سفارش نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کے اندر فرما دیا بھائی بھائی سے دور بھاگے گا اور بیٹے سے باپ دور بھاگے گا اور باپ سے بیٹے دور بھاگیں گے اور بیوی شوہر سے دور بھاگے گی۔ اتنا مشکل دن ہوگا اس دن جس نے پیغمبر علیہ السلام کی 40 حدیث کو زبانی یاد کیا ہوگا، نبی علیہ السلام اس کی سفارش کریں گے۔ بھائیو، یہ دین اسلام کا خزانہ کتنا عظیم ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کا خزانہ، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کا خزانہ کتنا بلند ہے۔ دوسرے ملک میں ٹونی ایک تھا نا، وزیر تھا ٹونی بلیر، نام پتہ نہیں صحیح لے رہا ہوں یا نہیں، انگریزی اگر نام بھی صحیح لیں گے تو کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی نا، قرآن صحیح پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث بندہ صحیح پڑھے۔ ٹونی تھا نا، اس کی سالی نے کلمہ پڑھ لیا، پچھلے سالوں کی بات ہے، سارے کافر جمع ہوئے،
اس سے پوچھنے لگے تو نے کلمہ کیوں پڑھا، محمد کریم علیہ السلام کے دین کو قبول کیوں کیا؟ وہ عورت کہنے لگی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ میں تمہیں بیان کرتی ہوں۔ کہتی ہے کہ ہم روزانہ غسل کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے کپڑوں سے ہمارے جسم سے پھر بھی سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ یہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی، ہمارے بنگلے میں کام کرنے والی، یہ کلمہ پڑھنے والی خاتون ہے، کئی دن غسل نہیں کرتی اور کئی دن کپڑے تبدیل نہیں کرتی، اس کے کپڑوں سے، اس کے جسم سے سمیل اور بدبو نہیں آتی۔ یہ کلمہ جس کو آج کلمہ پڑھنے والوں نے ہلکا سمجھ لیا، یہ قرآن پاک کی برکت، نبی علیہ السلام کے فرامین کی برکت ہے کہ آپ میں سے اور میں سارا ہفتہ بعض اوقات گزر جاتا ہے، ہاں جی، جمعے کے دن فرمایا غسل کرو، پھر اس کے اندر بھی گنجائش دے دی، فرمایا جو وضو کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے آ جائے اللہ پاک اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنے دن ہم غسل نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کافر روزانہ غسل کرتے ہیں اور روزانہ کپڑے اچھے پہنتے ہیں، پھر بھی ان کے کپڑوں سے اور ان کے جسم سے بدبو اور سمیل آتی۔ یہ قرآن پاک ہے، اس کی برکات بھی ہے اور اس کو پڑھنے سے سننے سے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت اللہ کے ذمے اور دوسرے مقام پر اللہ پاک ہم سب کو سبق دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ہم نے اس قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ فرمایا ہم نے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا۔ آج نا سورہ یاسین لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا مریض جلدی مرے۔ ایک جگہ پر وہ بات ہے نا، ڈاکٹر تحقیق کر رہے تھے، سوچ رہے تھے اس سال کس مرض سے زیادہ لوگ مرے ہیں، اور ان کا ایک ڈرائیور کھڑا ہوا گاڑی چلانے والا، وہ کہتا ہے جناب آپ کی باتیں ہو چکی ہیں، میں بھی بتلاتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں کس چیز کے ساتھ زیادہ لوگ مرے۔ کسی نے کوئی مرض، وہ ڈاکٹر کا جو ڈرائیور تھا وہ کہتا ہے ہمارے علاقے میں تو اس سال زیادہ لوگ سورہ یاسین کے ساتھ مرے ہیں۔ نوز باللہ، یہ لوگوں کا ذہن، یہ کلمہ پڑھنے والوں کا ذہن ہے کہ سورہ یاسین پڑھیں گے بندہ مر جائے گا، اور مولانا صاحب کو، قاری صاحب کو بلاؤ سورہ یاسین پڑھے تاکہ ہمارا مریض ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو لوگوں کے لیے شفا بنا کر نازل کیا۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام سفر کر رہے تھے، راستے میں رکے ایک علاقے میں، وہاں سے لوگوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ آگے جا کر پڑاؤ کیا، رات کو اس علاقے والوں کے سردار کو بچھو نے یا سانپ نے کاٹ لیا۔ اب وہ صحابہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے تم میں سے کوئی ہے جو ہمارے مریض کو، سردار کو دم کر سکے کلام پڑھ کر؟ ایک صحابی گیا، اس نے جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا۔ اللہ پاک نے
सांप के काटे हुए को शिफा अता फरमा दी। अजीज भाइयों, अल्लाह ने कुरान पाक को शिफा बनाकर नाजिल किया। जो कोई इसको सुनता है, जो कोई इसको पढ़ता है, अल्लाह जिस्मानी बीमारियों से भी शिफा देते हैं और रूहानी बीमारियों से भी शिफा देते हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला तलवार उठाकर नबी अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहे थे कि आपको नौज बिल्ला शहीद कर दूंगा। रास्ते में सहाबी ने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? कहते हैं आज मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को शहीद करने जा रहा हूँ। उसने कहा पहले अपने घर में तो जाकर देख, तेरी हमशीरा ने कलमा पढ़ लिया, उसी पैगंबर अलैहिस्सलाम को अपना नबी मान लिया। हजरत उमर उसी जगह से वापस पलटे और जाकर अपनी बहन को मारना शुरू कर दिया, अपने बहनोई को मारना शुरू कर दिया, लहू लुहान कर दिया। वो लहू के अंदर लथपथ थे। कहते हैं जो मर्जी कर ले, हमसे कलमा नहीं छड़वा सकता। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला उसकी बात सुनकर सोचने पर मजबूर हो गए कि ये वो ही मेरी हमशीरा है, ये वो ही मेरी हमशीरा है जो आंख उठाकर बात नहीं करती थी, आज कहती है हमें मार दे, हमसे कलमा नहीं छिड़वा सकता। कहता है जो कुरान पढ़ रहे थे उसकी तिलावत सुनाओ। हमशीरा ने कहा तू अभी कुफर की हालत में है, पहले गुस्ल कर, फिर हम तुझे कुरान पाक की तिलावत सुनाएंगे। उसने गुस्ल किया, हमशीरा ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। तोहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्का, सूरत ताहा की तिलावत शुरू कर दी। सैयदना उमर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहते हैं मुझे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के पास ले जाओ। पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास गए और कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल कर लिया। अल्लाह का कुरान लोगों के लिए शिफा है, जो इसको पढ़ेगा, जो इसको सुनेगा, अल्लाह पाक उसको शिफा देते। कुरान पाक पढ़ने से, कुरान पाक सुनने से अल्लाह जिस्मानी बीमारियां भी दूर करते हैं और रूहानी बीमारियों को भी अल्लाह पाक दूर करते हैं। देख लो, एक आदमी, एक सहाबी घोड़े पर जा रहा है। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर रास्ते में उसने घोड़ा खड़ा किया, कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ये अल्फाज जब उसने अपनी जुबान से पढ़े, एक वहां पर डाकू छुपा हुआ था, काफिर छुपा हुआ था, जिसने बहुत से सहाबा को शहीद किया था। वो छुपा हुआ निकल कर आया, कहता ये अल्फाज दोबारा पढ़ो। सहाबी ने फिर पढ़े, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। क्या तर्जुमा है? अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, आप मेरे बंदों को कह दो जिन्होंने गुनाह किए मेरे सामने मुआफी मांगो, अल्लाह मुआफ करने के लिए तैयार है। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो वो, अल्लाह पाक अपने बंदों को उमंग दिला रहे हैं,
اللہ پاک اپنے بندوں کو محبت دلا رہے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار۔ بھائیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی اللہ کے سامنے روتا ہوگا ایک آنسو گرا دیتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا دو قطرے اللہ کو بہت محبوب ہیں، ایک جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھ سے نکلا پانی کا وہ قطرہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اور دوسرا وہ قطرہ جو مجاہد کا میدان جہاد کے اندر کافروں کے مقابلے میں لڑتا ہوگا خون کا قطرہ گرا، اللہ کو یہ دو قطرے بہت محبوب ہیں۔ میں بات کہہ رہا تھا اللہ نے قرآن پاک کو شفا بنا کر لوگوں کے لیے نازل کیا، اس کو پڑھیں گے جسمانی بیماریاں بھی ختم، روحانی بیماریاں بھی ختم۔ اس قرآن کو پڑھیں گے اللہ پاک جادو ٹونے بھی ختم کر دیتا ہے، اس قرآن کو پڑھیں گے اللہ پاک نظر کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور جو کوئی کسی کے اوپر سایہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے، قرآن پاک سننے سے، اس کا دم کرنے سے اللہ شفا دے دیتا ہے۔ ایک حرف پڑھو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ نسائی شریف کے اندر حدیث پاک فرمایا اونچی آواز سے قرآن پاک کو پڑھو، اللہ پاک پوشیدہ ظاہر صدقہ خیرات کرنے کا اجر و ثواب دیتا ہے، اور فرمایا آہستہ آواز سے جو کوئی قرآن کو پڑھتا ہے اللہ پاک پوشیدہ اجر و ثواب صدقہ کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ بھائیو، قرآن پاک کو پڑھنے سے ایک حرف کے اوپر اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ اونچی آواز سے پڑھیں گے ظاہر صدقے کا اجر و ثواب، آہستہ آواز سے پڑھیں گے پوشیدہ صدقہ خیرات کا اجر و ثواب اللہ پاک دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک رب کائنات نے چیلنج کیا، اگر لوگوں تم ہمارے قرآن میں شک کرتے ہو، جتنے بھی کافر ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، اور جتنے بھی لوگ اللہ کو نہیں مانتے، ان سب کو اللہ کریم چیلنج کر کے فرماتے ہیں اگر تم ہمارے قرآن میں شک کرتے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت بنا کر دکھا دو۔ بھائیو، قرآن پاک کی یہ برکت ہے۔ یہ سیلاب آیا نا، یہ بلوچستان میں پانی آ رہا تھا، آگے لوگ قرآن پاک اٹھا کر کھڑے ہو گئے، وہاں پر ہی زمین پھٹ گئی، پانی اس کے اندر جانا شروع ہو گیا۔ قرآن پاک صرف دکھایا، وہاں پر زمین پھٹی اور پانی اندر جانا شروع ہو گیا۔ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے اللہ ہمارے اوپر کتنی رحمتیں نازل کرے گا، جب ہم اس قرآن کو سنیں گے اللہ پاک کتنی ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا، جب ہم اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کر آئیں گے اللہ ہمارے اوپر کتنی رحمتیں نازل کرے گا۔ یہ ہمارے ملتان میں ککر سٹاپ کے ساتھ ہماری جٹ فیملی کے لوگ ہیں، ان کے بچے کو دورہ پڑتا تھا، ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے گئے، اس نے کہا اس کو صرف سکول کی تعلیم دلواؤ، مسجد کی تعلیم سے روک لو، اس کے اوپر تعلیم کا بہت وزن ہے، اس کا وزن کم کرو تاکہ اس کی طبیعت صحیح ہو جائے۔ ہمارا وہ بھائی چودھری ظفر صاحب
اس نے بچے کو سکول سے ہٹا لیا اور مدرسے مسجد میں داخل کروا دیا، قرآن پاک حفظ کرنے لگ گیا۔ جب کچھ دنوں کے بعد جا کر اس کو چیک اپ کروایا تو اس کی بیماری آدھے سے بھی کم رہ گئی۔ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں لگتا ہے آپ لوگوں نے اس کا تعلیم کا بوجھ کم کر دیا۔ کہتے ہاں جناب۔ کہتے مسجد سے ہٹا لیا؟ کہتے نہیں جناب، ہم نے سکول سے ہٹا لیا اور مسجد میں اس کو حفظ کرنے پر لگا دیا۔ بھائیو دوستو، جس کو دورہ پڑتا تھا بچے کو، جب قرآن حفظ کرنے لگا اس کی بیماری دور ہوتی چلی گئی۔ جب قرآن مکمل کر گیا اس کی بیماری جڑ سے ہی اللہ پاک نے ختم کر دی۔ آج وہ مسجدوں میں جب رمضان آتا ہے تو اللہ کا قرآن تراویحوں میں سناتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، اللہ نے اس کو شفا بنایا، اس کے اندر ہی ہمارے لیے دفاع ہے، ہمارے اندر بچاؤ اسی کے ساتھ ہے۔ حیدرآباد میں، یہ ہمارا سندھ کا جو شہر ہے، بزرگ عالم دین ہے، ان کو بھی کئی گھنٹے دورہ پڑتا تھا۔ بڑی مالدار فیملی ہے، کوئی انہوں نے کلینک نہیں چھوڑی، کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا، چیک اپ کرواتے رہے، دوائیاں لیتے رہے، لیکن وہ بیماری اسی طرح رہی۔ انہوں نے اس کو مدرسے داخل کروایا، آج بھی وہ زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آپ جا کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہی مدرسے میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اللہ پاک اس بیماری کو دور کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ رب العالمین نے ان کی بیماری کو دور کر دیا، احادیث کا کورس بھی کر لیا۔ یہ اللہ کا قرآن، اللہ کے قرآن کی یہ برکت ہے۔ علامہ شہید کو تو سارا ملک ہی جانتا ہے، اور سارا ملک کیا پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ اور علامہ شہید نے جب عراق کے اندر عربی کے اندر تقریر کی تو صدر صدام نے اٹھ کر ماتھا چوما اور پہلی پوزیشن دی اور انعام دیا۔ علامہ شہید کو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے شہر میں دفن ہونے کی جگہ دی۔ ان کا بیٹا علامہ ابتسام پچھلے سالوں میں، اب بھی پچھلے سالوں میں جب بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، دوائیاں لے کر چیک اپ کروا کر تھک گئے اور آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے تھے۔ جب علماء نے جا کر، خطباء نے جا کر ملاقاتیں کی، کہا حافظ صاحب اللہ نے آپ کو صحت دے دی، بیماری تو دوائیاں آپ نے بہت لی، بیماری ٹھیک نہ ہوئی، اب کیسے صحت ملنا شروع ہو گئی؟ علامہ ابتسام کہتے ہیں میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتا ہوں، اللہ پاک مجھے شفا دے رہا۔ اس کے بعد جو اٹھ کر نہیں بیٹھ سکتے تھے پورے ملک کے اندر بیان کے لیے جاتے تھے، اور پورے ملک کے اندر اب بھی وہ راؤنڈ لگاتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں جس مہمان نے ہمارے پاس آنا تھا وہ بھی بیمار ہے، اللہ اپنے اس بندے کو، یزدانی کو بھی شفا عطا فرما۔ اللہ جتنے ہمارے خطباء ہیں ان سب کو صحت عطا فرما دے۔ اللہ کریم جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، قرہ حضرات ہیں، ان کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ کلمہ پڑھنے والوں کو قرآن کی طرف توجہ کرنے کی توفیق دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی 10 مرتبہ
سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد، یہ تو ہر کسی کو آتی ہے، بس ایک وہی تھا جو ملک، اس سے وہ صحیح نہیں پڑھی جاتی تھی، اب تو فوت ہو گیا۔ وزیر ہمارے ملک کے سبحان اللہ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جب اس طرح کے وزیر ہوں گے تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ بھائیو دوستو، رحمت اس ملک کے اوپر آتی ہے، اور جو کچھ ہمارے ملک میں لوگ کر رہے ہیں اللہ سب کو ہدایت دے۔ یہ کلمے کی وجہ سے رحمتیں ہیں، یہ کلمے کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، جب بیت اللہ پر کئی شیطانوں نے قبضہ کرنا چاہا، ہماری پاک آرمی کے نوجوان وہاں گئے اور وہ ایسے غریلے کہ ماتھے کے اوپر گولیاں مار مار کر ان کو مارا۔ ان کا نشانہ ادھر ادھر نہیں جاتا، سیاستدان گندے آ جاتے ہیں، سیٹوں کے اوپر لوگ گندے آ جاتے ہیں، ہماری پاک آرمی اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ ہمارا ملک، اس کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے ہمارے۔ انہوں نے کہا حافظ صاحب خطبہ نہیں پڑھا سکتے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ حافظ سعید صاحب کو کتنے سالوں سے بند کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بند کر دو، لیکن میں ملک کی خدمت کرتا رہوں گا۔ بھائیو دوستو، میں بات کہہ رہا تھا، آج بھی اگر قرآن پاک کو پڑھنے لگ جائیں، اس کو سمجھنے لگ جائیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ فرمایا سورہ اخلاص کو جس نے 10 مرتبہ پڑھ لیا، اللہ پاک اس کا ایک گھر جنت میں بنا دیتے۔ دوسرا پھر فرمایا جس نے 20 مرتبہ پڑھا، ضیا بس کر، جس نے 20 مرتبہ پڑھا اللہ اس کے 2 گھر جنت میں بنا دیتے ہیں، اور جس نے 30 مرتبہ پڑھا اللہ پاک جنت میں اس کے 3 گھر بنوا دیتے ہیں۔ سیدنا عمر نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام پھر تو ہم بہت گھر بنوا سکتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنے چاہو گھر بنوا لو۔ اس پر مجھے حدیث پاک یاد آئی، پیغمبر علیہ السلام کی تو ساری احادیث بلند ہیں، جس طرح پیغمبر علیہ السلام کے نام بلند ہیں، صفات بلند ہیں، جس طرح پیغمبر علیہ السلام کی شان بلند ہے، جس طرح پیغمبر علیہ السلام کا شہر مکہ اور مدینہ بلند ہے، جس طرح پیغمبر علیہ السلام کی امت تمام امتوں سے بلند ہے، پیغمبر علیہ السلام کا ہر فرمان ہی بلند ہے۔ آخری جنتی کی بات کی، جتنا گڑا پہلے اس طرح تھا نا، تقریر جتنی مرضی کریں گلے کو کچھ نہیں ہوتا، یہ قرآن و حدیث کی برکت ہے۔ جب اچانک پریشانیاں آتی ہیں نا، اس کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ کتاب و سنت کا پرچم اٹھانے والوں کی مدد فرما۔ میں بات کہہ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے آخری جنتی کی بات کی، فرمایا آخری جنتی جہنم میں گوتے کھا رہا ہوگا، اللہ سے کہے گا اللہ پاک تو جانتا ہے غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا، اور تو جانتا ہے
تیرے سوا میں نے کسی کو سجدہ نہیں کیا، تیرے سوا میں نے کسی سے مدد نہیں مانگی، تیرے سوا میں نے کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں دی، تیرے سوا میں نے کسی کے نام کی قسم نہیں اٹھائی۔ اللہ پاک میرا عقیدہ توحید تھا کہ نفع کا مالک بھی تو ہے، نقصان کا مالک بھی تو ہے، زندگی کا مالک بھی تو ہے، موت کا مالک بھی تو ہے۔ اللہ کریم تو جانتا ہے گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں آپ نے ڈال دیا، لیکن بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ پاک مجھے نکال کر جہنم کے کنارے پر بٹھا دے۔ اللہ پاک پوچھیں گے اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ نہیں میرے رب اور کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے جہنم کے کنارے پر بٹھا دو۔ بیٹھا بیٹھا پھر کہے گا اللہ پاک گرمائش بہت ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں دوبارہ جہنم میں نہ گر جاؤں، ذرا کنارے سے دور بٹھا دے۔ اللہ پوچھیں گے اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ حالانکہ اللہ کریم کو پتہ ہے یہ بار بار مانگے گا۔ اللہ کریم جانتے ہوئے بھی بندے سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کل قیامت کا دن ہو تو ہم سے کلام کرے، ہمارے اوپر شفقت کر دے۔ جس سے اللہ کلام نہیں کرے گا نا وہ بندہ مارا گیا۔ اللہ سب کو جہنم سے محفوظ کر، سب کو رحمت کر کے جنت کا داخلہ دے دینا۔ کہے گا اللہ کریم اور کچھ نہیں مانگتا، اللہ پاک اس کو جہنم سے دور بٹھا دیں گے۔ پھر وہاں پر بیٹھا بیٹھا کہے گا رب کریم بہت زیادہ گرمائش آ رہی ہے، مجھے ذرا جنت کے قریب بٹھا دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ نہیں میرے رب اور کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اس کو جنت کے قریب بٹھا دو۔ بیٹھا بیٹھا اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں گی، خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ کہے گا اللہ پاک جنت کے دروازے کے اندر بٹھا دے۔ رب العالمین فرمائیں گے اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ نہیں میرے رب اور کچھ نہیں مانگتا۔ اس کو جنت کے دروازے کے اندر بٹھا دیا جائے گا۔ اب بیٹھا ہوگا، جنتی گزریں گے اور کہیں گے تیرا مکان نہیں ہے، تو ادھر راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اللہ سے کہے گا اللہ ایک مکان ہی دے دے۔ اللہ پاک پھر ساری پچھلی بات کریں گے، تو نے کہا تھا جہنم کے کنارے پر بٹھا دے، میں نے تجھے بٹھا دیا، اور تو نے کہا تھا جہنم سے ذرا دور بٹھا دے، میں نے تجھے بٹھا دیا۔ پھر تو نے کہا اللہ پاک اور دور بٹھا دے، میں نے تجھے بٹھا دیا۔ پھر تو نے کہا جنت کے قریب بٹھا دے، اور میرے بندے میں نے تجھے بٹھا دیا۔ پھر تو نے کہا جنت کے دروازے کے اندر بٹھا دے، میں نے تجھے بٹھا دیا۔ اب تو مکان مانگ رہا ہے۔ ملتان کے لوگوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہت ساری بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ وہی وہ جو بات کہے گا وہی آج اہل حدیث کہتے ہیں، کتاب و سنت کا پرچم اٹھانے والے کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے بندے پھر تو جنت میں مکان مانگ رہا ہے، کہے گا اللہ تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ جب بندے کہہ دیتے ہیں نا اللہ تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیتے ہیں اللہ تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں۔ تیرے نبیوں نے کسی کا دروازہ ہمیں دکھایا ہی نہیں۔ خاتم الانبیاء محمد کریم علیہ السلام نے تیرے دروازے کے سوا کسی کا دروازہ دکھایا ہی نہیں۔ اللہ تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ جب یہ بات کہے گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک خوش ہو کر اس کو فرمائیں گے بندے جا، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت میں تجھے دیتا ہوں۔ بھائیو، یہ دین اسلام ہے، یہ قرآن پاک ہے،
یہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، جس کو ہم نے قبول کیا اللہ دنیا بھی اچھی کرتا ہے اور قبر بھی اچھی کرے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ پاک ہم سب کے اوپر رحمت کر کے جنت عطا کرے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔